بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع جادو، سائنس اور اسلام. ناظرین، جادو کیا ہے؟ مذہب اور سائنس الگ الگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثرات کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ فلق اور ناس اصل میں ان کے الفاظ میں تاثیر ہے یا یہ دعائیں ہیں؟ ریکی، ہپنوٹزم اور جادو میں کیا فرق ہے؟ کیا جادو ہر قسم کے انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور کیا عامل عملیات کے ذریعے سے محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں اور شوہر کو بیوی کا مطیع کر سکتے ہیں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. آج کے ضابطہ حیات میں ہم ان تمام اینگلز پہ بات کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں بگ بردر نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر خالد جمیل ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. جادو کی حقیقت ظاہر ہے بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اگر سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آپ کے آگے پڑھوں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ یعنی کہ یہودی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، یہی شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سم ہاؤ شیاطین کی ان عملیات کو حضرت سلیمان سے بہت جوڑتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیے، ایک تو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے اور آپ کی ذات بابرکت کے ساتھ اس کو جوڑیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر وہ کوشش کہ جو اپنے اندر بہت سے ایولز رکھتی ہے، اپنی سپورٹ کے لیے کچھ پازیٹیو نام اور سورسز کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا باقاعدہ کلیئرلی رد کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی متعلق تھے کہ جو آپ کی خدمت کرتے تھے. بالکل، کیونکہ اس دور میں جنات کا ذکر بہت زیادہ ذکر ہے، اور جو تعمیرات ہو رہی تھیں اس میں وہ باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کا ایک براہ راست عمل دخل ہے اس سارے جادو کے فینومنن سے. تو اس وجہ سے بھی لوگ منسوب کیا کرتے تھے. بس بدقسمتی سے وہ نسبت آج تک چلی آ رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں اس چیز کو مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد جمیل، لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے جو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور لے کے بھی وہ لوگ جاتے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بڑی مادی سی خواہشات ہوتی ہیں، جس کا ہم نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جی کسی کو بیوی تنگ کر رہی ہے، کسی کو شوہر تنگ کر رہے ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کو زیر کرنا چاہتا ہے. تو کچھ تو ملتا ہے لوگوں کو. سائنس کیا کہتی ہے جادو کے بارے میں؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ بنیادی طور پہ جو جادو ہے یا سحر جسے کہتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی عمل ہوتا ہے. جو لوگ نفسیاتی طور پہ جتنے کمزور یا انسٹیبل ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایموشنل رسپانس یا ایموشنل ارج پوری کرنے کے لیے انہیں کوئی سہارا دے. تو وہ سہارا کیا ہوتا ہے؟ وہ سہارا جو ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. یا تو وہ سہارا جسے ہم ہپنوسس کہتے ہیں کہ آپ کسی، وہ تو بڑی سائنٹیفک چیز ہے. بالکل سائنٹیفک ہے. وہ ایک عام عامل کس طرح پریکٹس کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جو سائنس ہے وہ بہت سے ایسے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نان سائنٹیفک ہیں، کیونکہ ایک سکل ہے، انہوں نے سیکھ لی ہے. ٹھیک ہے. بیکاز ہمارے ہاں بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو ارسطو کے زمانے سے ہپنوسس ہو رہی ہے. تو اس زمانے میں تو کوئی پی ایچ ڈیز نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے سائیکالوجی میں. تو ہپنوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے سب کانشیس میں ایک تھاٹ ڈال دیتے ہیں اور اس تھاٹ کو وہ کیری کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ خدا نخواستہ ایک شخص ہے اور وہ آپ نے کہا کہ جی وہ یہ کہتا ہے کہ محبوب میرے قدموں میں آ جائے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس بیماری سے چھٹکارا. صحیح. تو وہ کرتا یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ اس شخص کے ذہن میں اس ہپنوسس کے تھرو یہ ایک ایشورنس ڈال دیتا ہے کہ یہ تمہارا کام اس طرح ہو جائے گا. تو جب اس کو وہ ایشورنس مل جاتی ہے تو اس کے دو رد عمل ہو سکتے ہیں. ایک تو یا اس پہ مطمئن ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی اس کو کنٹرول کر کے مینٹلی اس ڈائریکشن میں ڈال دیتا ہے اور اس کا کام ہونا شروع. تو ڈاکٹر صاحب، خیر میں گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کروں گی کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ سرے سے جادو کا وجود ہی نہیں ہے؟ کیا سائنس یہ کہتی ہے؟ دیکھیں، یہ پھر اگلا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جو نفسیاتی، میں ان لوگوں پہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح
جو شخص نفسیاتی طور پہ قائل ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو جادو کرتا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک نفسیاتی انرجی پیدا کرنے کے لیے چلے کاٹتا ہے. تو جب وہ چلا کاٹتا ہے تو اگر آپ انسانی ہیومن باڈی کو دیکھیں تو اسے بھی ایک یقین چاہیے ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو بتانے کے لیے that I am somebody and I can do something. اور وہ اس کانفیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے وہ چلا کاٹتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی، بہرحال الفاظ اور اشیاء کی جو تاثیر ہے اس کے بارے میں تو مرحوم مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی بات کی ہے کہ ایسا ہے، کچھ کلمات میں تاثیر ہوتی ہے، کچھ اشیاء میں تاثیر ہوتی ہے. آپ جادو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں اور ہم دیانتداری سے ان بیانات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. بالکل صحیح. خارج کی دنیا میں ہم بعض واقعات دیکھتے ہیں کہ جو ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ویسٹرن کنٹریز میں سے ایک ملک میں ایک پاکستانی ڈاکٹر جو سائنس سے واقف ہے وہ بیمار پڑتا ہے اور اس کا ہر طرح کا علاج ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل جس کا کہ مجھے براہ راست میں اس میں شامل رہا ان کے علاج میں میں بتا رہا ہوں واقعہ. کوئی علاج نہیں ہو پایا، وہ دھیرے دھیرے کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے. مجھ سے رجوع کیا گیا انڈائریکٹلی، تو میں کسی صاحب کو جانتا تھا کہ جو اس طرح کے معاملات میں آگاہی رکھتے ہیں. مجھے ان پر کچھ اعتماد ہے کہ وہ ایک دیانتدار انسان ہیں اور وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے. انہوں نے بعض چیزیں پڑھنے کو بتائیں اور حیرت انگیز طریقے سے ان کے اندر تبدیلی آئی اور اب وہ الحمدللہ بہت صحت مند ہیں. اور پڑھنے کو بتائیں، قرآنی آیات ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ان کا کیا تعلق ہے آخر اس چیز سے. یقیناً یہ ایک کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے کہنے کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں جن لوگوں کے ذریعے سے میں نے ان صاحب کو ان سے کانٹیکٹ کرایا وہ سب بھی ڈاکٹرز ہیں اور وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ علاج ہوا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے نتیجے میں ہوا. وہ آج تک ان سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو کہ بہت زیادہ غصے والا ہے، اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اور یہ اگین میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم ویسٹرن کنٹری. وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا، میں انہی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور کچھ علاج کروایا اور انہوں نے بتایا کہ بچہ اب بہت بہتر طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. میں نے خود اس کو دیکھا. تو میں تو سچی بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات کہہ نہیں سکتا. کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، کچھ آپ نے ایکسپیرینس کیا. اچھا، میں آپ کی اسی بات کی ایک بڑی مدلل قسم کی توثیق کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے، آج سے 50-60 سال پہلے ٹی بی کا علاج نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. ٹی بی کے مریضوں کو سینیٹوریم میں بھیجا جاتا تھا اور سینیٹوریم میں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ جو ٹی بی کا جراثیم ہے اسے اگر آکسیجن کم ملے تو وہ مر جاتا ہے. تو اونچے جو مقام ہوتے ہیں وہاں پہ آکسیجن کا پریشر کم ہوتا ہے اور اس طرح ٹی بی، چونکہ دوائی تو تھی نہیں. اب جب ٹی بی کی دوا ایجاد ہوئی تو امریکہ کے ایک اونچے مقام کے اوپر انہوں نے صرف بورڈ کے اوپر یہ لکھ دیا کہ ٹی بی کی دوائی ایجاد ہو گئی ہے، اگلے مہینے ہمارے ہاں آ جائے گی اور اب لوگ مرنا بند ہو جائیں گے. تو سٹیٹسٹکلی انہوں نے جب دیکھا اگلے 3 مہینوں میں لوگوں نے واقعی مرنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ ناظرین، اگر میڈیسن کے لیول پہ دوا بنائی جا سکتی ہے کچھ اشیاء کو آپس میں ملا کے جن کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ مالیکیول یا وہ بیکٹیریا، وہ وائرس آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں، تو کیا روحانی سطح پہ کچھ ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے اچھے یا برے اثرات ہوں؟ لیکن اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جادو، سائنس اور اسلام. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر خالد جمیل ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک بورڈ پہ لگا دیا کہ جی اب آپ میں سے جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، دوا مل جائے گی، وہ مرنا بند ہو گئے. اور ابھی تک دوا ملی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ مرنا بند ہو گئے. یہ کیسے؟ اچھا، اب دیکھیں، اب آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کو چونکہ اس امید اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ امید ہو گئی تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ ہمیں اب چونکہ دوا آنے والی ہے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ
ان کی جو بیماری کی سیویرٹی تھی اس پہ ان کا اپنا جسم روحانی طور پہ حاوی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو بڑا دلچسپ میں بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جتنی بھی دوائیں بنتی ہیں ان کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پلیسیبو ایفیکٹ. پلیسیبو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 مریضوں کو 5 کو اصل دوائی دیتے ہیں اور 5 کو دوائی دیتے ہی نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تمہیں دوائی دے رہے ہیں. اور جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں تو جن کو ہم نے دوائی دی ہی نہیں تھی ان میں سے بھی 3 ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے, تو باڈی کا ایک اپنا میکانزم بھی ہو سکتا ہے شو یہ جو کرتا آہستہ ہے, آہستہ یہ شو یہ کرتا ہے کہ جب دوا لینے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میں لے رہا ہوں, وصول کر رہا ہوں, اس سے مجھ پہ اچھا اثر پڑے گا, تو آٹومیٹکلی اس میں مثبت تبدیلیاں یا بہتری آ جاتی ہے. اینڈ دس از واٹ یو نو, جتنے بھی یہ دم یا تعویذ دینے والے لوگ ہوتے ہیں, اثر جو ہوتا ہے وہ اس تعویذ میں یا دم میں نہیں ہوتا, اثر اس یقین میں ہوتا ہے. جو شخص یہ یقین کر لیتا ہے کہ چونکہ اب مجھے یہ دوا یا یہ دارو یا یہ تعویذ مل گیا ہے اور میں ٹھیک ہونے لگوں گا, تو اس سے دماغ اینڈ باڈی کی کوہیرنس ایکویلیبریم میں آ جاتی ہے, اور جو باڈی کا دفاعی نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوگا تو آپ میں طاقت آ جائے گی, اگر کوئی بیماری ہوگی تو آپ اس پہ حاوی آ جائیں گے, اگر انیشیٹو آپ کا ختم ہوگا بہتر ہو جائے گا. اور آپ نے کہا تھا اگر میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں, اینڈ اف یو آر شیور کہ کسی نے تعویذ دیا ہے, تو اس تعویذ کا اثر یہ ہوگا کہ آپ اپریہنسو ہو جائیں گے کہ چونکہ میں نے تعویذ لیا ہے تو اب میرا میاں میرے کنٹرول میں ہی ہوگا, تو آپ کو اس کی برائیاں نظر آنا بند ہو جائیں گی. نفسیاتی طور پہ یہ جو آپ نے نفسیاتی اینگل ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر خالد جمیل کہہ رہے ہیں, اس میں تو یہ بھی ہے کہ ایک صاحب گئے تھے کسی کے پاس اور انہوں نے کہا جی میری بیگم مجھ سے نا بہت لڑتی ہیں, تو انہوں نے ان کو تعویذ دیا تھا کہ 3 دن منہ میں رکھنا ہے. تو وہ 3 دن جب تعویذ منہ میں رہا تو بات چیت ہی نہیں ہوئی, ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا جی واقعی بہت فرق پڑا ہے. ایک عامل تھا, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا عمل کبھی خالی نہیں گیا. تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ جی ہم ایک جگہ پہ, ایک کلائنٹ آیا, اس نے کہا جی ہم ایک جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کوئی عمل بتا دیں. تو اس نے کہا کہ یہ ایک رکا ہے, یہ تم اس گلی میں جا کے اس گھر میں رکھ دینا, لیکن رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں کالے کتے کے بارے میں نہ سوچنا. ٹھیک ہے. اب وہ جب جاتا وہاں پہ وہ رکا رکھنے کے لیے, تو اس کو وہ خیال آ جاتا کہ کالے کتے کے بارے میں نہیں سوچنا. تو اس طرح وہ 10 دفعہ چکر لگا کے واپس آ کے عامل کے پاس آ گیا, اور وہ کہنے لگا کہ جی یہ عجیب آپ نے بتایا, وہ تو آپ نہ بتاتے تو میں نہ بھی سوچتا. تو اس نے کہا بھائی میں نے تو کہا تھا کہ جب تک تم نہیں سوچو گے تب تک ہی عمل ہوگا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے عامل ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی کنڈیشنز رکھ لیں گے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارے کا سارا نفسیاتی کھیل ہے. اٹس اے ٹگ آف وار بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دا عامل, جس کی نرو اسٹرانگ ہوتی ہیں. اور آپ ڈاکٹر صاحب ایک اور موازنہ کر کے دیکھ لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت امیر بڑے لوگ, جتنے آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے, جتنے آپ سٹیبل ہوں گے نفسیاتی طور پہ, اتنا ہی ایسے لوگوں میں ان چیزوں پہ بلیف بھی کم ہوگا اور اثر بھی کم ہوگا. لیکن ڈاکٹر خالد ظہیر دیکھیں, جادو کی ایگزسٹنس میں اور جادو کرنے والے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اور جادو تو برحق ہے کیونکہ اس کے بارے میں آیات اتری ہیں, اس کے بارے میں ہمیں شر سے بچنے کی باتیں کی گئی ہیں. تو میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے یہی ہے کہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے, کیا یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی تاثیر سے بچا جا سکتا ہے جادو ٹونے سے, یا یہ دعائیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مجھ سے پناہ مانگیں, چاہے وہ گروہوں پہ پھونکنے والیاں ہوں, چاہے وہ کسی انسان کا شر ہو, چاہے وہ حسد ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, میری پناہ مانگو اور تم اس سے بچ جاؤ گے. تو کیا یہ صورتیں اٹ سیلف دعائیں ہیں یا یہ تاثیر والے الفاظ ہیں جو جادو سے بچاتے ہیں؟ جی یہ دعائیں بھی ہیں, اور دعا کرنے کے نتیجے میں ہم اس طرح کے اثرات سے بچتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نتیجے کی طرف جا رہے ہیں کہ جادو کوئی شے ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اس کا مفہوم پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہم فرق کر لیں. میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ ہمارے معاشرے میں اور شاید دنیا میں پہلے بھی بہت سے ایسے دعوے کہ یہ جادو ہے اور اس کا اثر ہے غلط جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بات کہ اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید نے دیکھیے جو الفاظ بیان کیے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ہاروت اور ماروت فرشتوں سے وہ علم سیکھا, علم کا وہ پہلو اختیار کیا جس سے
ما یفرق بہ بین المرء و زوجی، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، یہ ایک آؤٹ سائڈ ایک انڈیویجول ہے کہ میاں اور بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن آپس میں تناؤ ہو رہا ہے، ٹینس ہو رہے ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ بات اسی طرح ہے کہ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے میڈیکل ٹیسٹس میں رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر ایسے ایفیکٹس ہیں جس میں آپ چل پھر نہیں سک رہے ہیں، آپ کا سر بھاری ہے، آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آپ کا ہاتھ یا بازو کچھ نہ کچھ کام کرنا چھوڑ رہا ہے، سارے سائنس موجود ہیں، لیکن میڈیکل سائنس اس کو پروف نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں کوئی سائنس بہت زیادہ نہیں جانتا، اس لیے میں سائنس کا کوئی بہت بڑا سپورٹر نہیں ہوں، اس کا قائل ہوں، میں اس سے متاثر ہوں، اور اس بات کے امکان کو مانتا ہوں کہ سائنس کے علاوہ اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسے واقعات ہو جائیں کہ جن کو کہ ہم ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا کہ جس نے ملکہ سبا کا تخت آنکھ جھپکنے کی دیر میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، کیسے ہوا میں نہیں جانتا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ تھا۔ ہم اس طرح کی چیزوں کو کویسچن مارک لگا دیتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اگر چاہوں تو ڈاکٹر صاحب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ پہ واپس آئیں گے۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم جادو کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسلام جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سائنس کہاں پہ کھڑی ہے، اس کے بارے میں بات کیا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں اور بگ بردر ڈاکٹر خالد جمیل موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ ایسے واقعات کا بیان ہوا ہے جس کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں زیادہ سائیکولوجیکل اینگل مجھے نمایاں نظر آیا ہے کہ وہ صرف سائیکولوجیکلی آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جب آپ میں ایک امید بند جاتی ہے کہ آپ کا فلاں کام ہو جائے گا تو آپ اسی ڈائریکشن میں خود ہی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جادو ٹونے والے شخص کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے وہ ساری عمر جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی تو دکان چمک گئی، وہ کیوں چاہے گا کہ 4 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور آپ چلے جائیں۔ وہ تو واضح طور پہ جو میں بات کر رہا ہوں اسی کی تائید میں آپ نے یہ بات کی کہ وہ چونکہ نفسیاتی طور پہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ چلے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں چونکہ جادو کا ذکر ہے اور قرآن میں لکھی ہوئی ہر بات بالکل حتمی ہے اور اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ بالکل صحیح۔ اب ہم اگر اپنی اس گفتگو کو تھوڑا سا آسان کر لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 95% ہمارے ہاں جو جادو دیکھنے میں آتا ہے، جن میں تعویذوں سے لے کے اور لوگوں کو سجیشن اور ہپنوسس کیا جاتا ہے، یہ تو سارے کے سارے ہو گئے نفسیاتی مسائل۔ ٹھیک، لیکن 5-10% اس سے زیادہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ مٹیریلی ایک چیز اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ چلی جائے، پہنچ جائے، تو ظاہر ہے یہ تو نفسیاتی بات نہ ہوئی نا، اس پہ تو کوئی، یا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیوڈ بلین جس کو آپ وہ ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، یا 2-3 اور ہمارے ایسے یورپین جادوگر ہیں جو آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی نظروں کے سامنے وہ کچھ بن جاتا ہے، یا کارڈز آپ کو دکھاتے ہیں اور بعد میں آپ کی جیب سے نکل جاتے ہیں۔ میں ذرا اب ان کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ایلیوژنز۔ ایلیوژنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ اپنے سحر میں آپ کی جو ویژن ہوتی ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے، اتنا کانسنٹریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ آپ بیک وقت مثال کے طور پہ یہاں پہ بیٹھا ہوا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ باقی چیزیں بھی فریم میں ہیں، اگر کسی طرح آپ مجھے اتنا زیادہ اپنے میں محو کر لیں تو I would temporarily forget the rest of۔ تو وہ محو کرنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی علم تو ہوگا۔ جی، وہ علم پریکٹس ہوتی ہے۔ اوکے، وہ وہی پریکٹس ہوتی ہے جن کو آپ چاہے چلیک سے حاصل کر لیں یا ویسے کر لیں، اور کچھ لوگوں میں ان بورن بھی ہوتی ہے۔ ان بورن اسی طرح ہوتی ہے جیسے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا بجلی کے جھٹکے نہیں لگتے، مطلب کرنٹ، آپ نے کئی ٹی وی پہ مثالیں سنی ہوں گی۔ تو میں بھدک نہ جاؤں اپنے ٹاپک سے، کمنگ بیک، تو یہ ایلیوژنز ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ طبقہ ہو گیا کہ جو ایلیوژنز کر کے وہ ہم سب کو قائل کر لیتا ہے۔ تاج محل کو 100 لوگ دیکھ رہے تھے اور ایک آدمی نے ایلیوژن کیا اور 100 کے 100 اس کو نہ دیکھ پائے، اینڈ دس ہیپن اینڈ دس کالڈ جادو۔ لیکن
ایک اور بھی طریقہ ہے, اور وہ سمجھنے کے لیے ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو کہ ہاؤ تھنگس کین ہیپن میٹا فزیکلی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بلوچستان کے علاقے میں اگر کوئی چور پکڑا جائے اور 5-6 لوگوں پہ شک ہو تو وہ انہیں کہتے ہیں آگ پہ چل کے دکھائیں. صحیح. تو جو چور ہوگا اس کا پاؤں جھلس جائے گا اور جو چور نہیں ہوگا اس کا پاؤں نہیں جھلسے گا. اور میرے خیال میں اس سے زبردست انویسٹیگیشن کا طریقہ دنیا میں شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چور جو واقعی چور ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں آگ پہ چلوں گا تو میرا پاؤں جھلس جائے گا, تو اس کا پاؤں جھلس جاتا ہے. دس مینس کہ جب آپ کو لیول آف بلیف اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر واقعی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ میاں بیوی کے آپس کے تناؤ کو, جبکہ بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے, بلا وجہ ایک دوسرے سے نفرت یا کسی شخص کا بالکل نارمل ہونا, اس کے ہاں اولاد نہ ہونا, ان سب چیزوں کو کس طرح اس کا دیکھتے ہیں؟ ایک سٹیپ پھر آگے چلا جاتا ہے کہ ہم سب انرجی پیکٹس ہیں اور ہمارے انرجی پاکٹس اراؤنڈ ہوتے ہیں, اینڈ وی کال اٹ پازیٹیو انرجی اینڈ نیگیٹو انرجی. رائٹ. اور یہ سارا کا سارا پروون ہے, اس کو محسوس بھی کیا, اسے میجر بھی کیا جاتا ہے. یہ سب ایٹامک لیول کی بات ہے. ہم سب ویوز امٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے اس ایکسرسائز اور پریکٹس کے اندر اتنے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو ان ویوز میں انٹرپشن کرنے والا بھی تو کوئی شخص ہو سکتا ہے, وہ انٹرپشن جو کرنے کہ والا اپنے نالج, جس کو ہم چاہے کوئی جادو کہہ لیں, کوئی الفاظ کی تاثیر کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کہ وہ اس کیپیبلٹی کا حامل ہو گیا کہ وہ ان ریز میں جو کہ پازیٹیولی ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی ہیں ان کو نیگیٹیوٹی میں کنورٹ کر دیں. آپ دیکھیں نا, ایک ماں جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کا بیٹا امریکہ میں خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے سینے میں یہاں تکلیف ہوتی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے There is a connection. There is a connection. صحیح. We all human beings are connected. Now people from us who attain the power either genetically, congenitally, or they acquire it with exercise or with practice, they sometimes become capable of actually creating a hurdle or a problem in your life. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل جادو جو ہے وہ برحق ہے اور وہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن ان یعنی کہ یہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ جادو ہوتا کس طرح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نیکسٹ کویسچن کروں گی. ناظرین, بہت امپورٹنٹ کویسچن جس کو بہت بنیاد بنا کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اسے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو چلا تھا؟ اگر ایسا تھا تو یہ کیسے ہوا اور اس کا علاج کس طرح ہوا تھا؟ لیکن اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو ضابطہ حیات میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, جو کویسچن بریک میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ان پر بھی جادو ہوا تھا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, آپ کے اوپر جو کچھ ہوا اس کا بیان قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. ٹھیک. لیکن دونوں بیانات کی تفصیلات ذرا مختلف ہیں. قرآن مجید کا بیان تو اصل میں وہی آیہ مبارکہ ہے کہ جو آپ نے پڑھی سورہ بقرہ کی, جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں نے جہاں اور طریقے اختیار کیے آپ کی مخالفت کرنے میں, وہاں انہوں نے جادو کا سہارا بھی لیا اور اس علم کا سہارا بھی لیا کہ جو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت لے کر آئے تھے. صحیح. جس کا کہ ایک منفی نتیجہ یہ بھی نکلتا تھا کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے. اس سے زیادہ قرآن مجید نے کچھ نہیں بتایا. اور آخر میں معوذتین جو 2 مشہور صورتیں ہیں, ان کے ذریعے سے ہم سب مسلمانوں کو بالعموم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص یہ بات سکھائی کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہر طرح کے شر سے. جو روایات میں بات بیان کی گئی ہے اس کے بھی 2 مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک یہ کہ آپ کے سر میں کچھ گرانی ہوئی, درد ہوا, آپ نے اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا اس لحاظ سے بیمار محسوس کیا کہ آپ پوری طرح سے فٹ نہیں ہیں, اور جس طرح ایک انسان حشاش بشاش نارمل ہوتا ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی. ٹھیک. ایک دوسری بات بھی جو بیان ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات بعض چیزیں بھول جاتے یا کچھ فرماتے لیکن خیال ہوتا کہ میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کی ہے. صحیح. یہ بات بھی بیان ہوتی ہے کہ یہ کافی عرصے تک صورت چلتی رہی.
اس آخری بات کو نہیں مانا جا سکتا. بالکل, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی. آپ تمام انسانوں کے لیے وحی کو کمیونیکیٹ کرنے کا واحد ذریعہ تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار بیان کرتا ہے کہ پوری کائنات میں شیاطین کی کارروائی پر اللہ تعالیٰ نے کرفیو لگا دیا تھا. وہ کسی قسم کی اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتے تھے. ہاں, اپنے طور پر کچھ کوشش کر سکتے تھے کہ وہ اس ساری پروسیس میں رکاوٹیں کھڑی کریں, جو کہ ایک عام ایول اور ٹروتھ اور ورچو کے درمیان کشمکش ہے. اس طرح کا ایول کا رول وہ ادا کر سکتے تھے. لیکن یہ بات کہ انہوں نے مؤثر طریقے سے مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا وار کیا کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ کچھ عرصے تک آپ کی اس تمام ایکٹیویٹیز معطل ہو گئیں, یہ قرآن مجید کے بیان کی روشنی میں بالکل نہیں مانا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی روایات کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ کر اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, تحقیق کرنا اور چاہیے, فلٹر کرنا چاہیے, اور انہی روایات کو ماننا چاہیے کہ جو قرآن مجید کے بیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے مطابق. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے یا تعویذ ہوتا ہے, اس کی سائنسی توجیہ کیا ہے؟ اگر تعویذ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں یا کوئی ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جن کا جب ہیومن باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں, کیا اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ اور ایک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز پروون ہے کہ جب آپ کچھ الفاظ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرتے ہیں تو پانی تھوڑا سا کنڈینس ہو جاتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل. ابھی ایک ریسرچ آئی ہے ایک جاپنیز کی, اور اس کو اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پانی کو انہوں نے, ہمارے یہاں دیکھیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو پانی پہ دم کرتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ پانی کا MRI کروائیں اور پانی کے قطروں کے کرسٹلز آپ دیکھیں تو وہ پانی جن کے اوپر آپ نے محبت سے یا کسی خدا کی محبت میں یا اس کے رسول کی محبت میں ہو کر آپ نے پھونک ماری ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا MRI کروایا تو اس میں بڑے خوبصورت پیٹرن بنے. اچھا. اور وہ جہاں پہ آپ نے کوئی سخت بات کی ہے تو وہاں پہ بہت ہی بیہودہ یا بڑے بے ہنگم قسم کے پیٹرن بنے تھے. تو یہ تو ایک نظریہ ہے جو ثابت بھی ہوا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ جو تعویذ کیے جاتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ میں کوئی اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں, دیکھیے میں پھر لے دے کے اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ ہمارے ہاں ہمیں یہ فرق محسوس کرنا چاہیے. تعویذ کا جادو ایک الگ ہے, بیمار ہو جانے کے بعد نظر آنے کچھ لوگوں کو جس طرح جن نے یہ چڑیلیں نظر آتی ہیں, یا مثال کے طور پہ میرا ایک پیشنٹ آیا, اس نے مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں جی اپنے واش روم میں, یہ عام شکایت ہے جی, اور پھر مجھے وہ چھینٹے اپنے بیڈ روم میں نظر آتے ہیں, اور جب میں اماں کو جا کے کہتا ہوں تو اماں آ کے دیکھتی ہیں تو وہ چھینٹے نہیں ہوتے. اب دیکھیں اگر اماں کو وہ چھینٹے نظر نہیں آ رہے تو یہ بیسکلی ہیلوسینیشنز ہیں, یہ ایلوژنز ہیں. آوازیں سننا یا نظر آ جانا آپ کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ کیونکہ اس کی اماں جادو کے زیر اثر نہیں ہے تو ان کو نہیں نظر آتی ہیں, اور اس شخص پہ جادو چل گیا ہے اس کو نظر آ رہی ہے. نہیں, بیسکلی اس میں ہوگا یہ کہ جو لوگ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں الٹیمیٹلی اگر آپ ان کی کیس ہسٹری نکال کے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل ضرور نظر آئیں گے آپ کو. دوسرا طبقہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پہ ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کا یا ان جو بھی عمالات ہیں ان کا کوئی اثر ہو سکتا ہے, اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. ہپنوسس سے جس طرح میں ڈس ایگری نہیں کرتا, ریکی سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. یہ سارے فینومناز ہیں. آپ کو پتہ ہے فیتھ ہیلنگ اینڈ ٹچ ہیلنگ سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جہاں آپ کو گھٹنے میں درد ہو رہا ہو, آپ وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو درد ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. میڈیٹیشن کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کے ہی منکر ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ضابطہ حیات میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ذکر کیا ہے ریکی کا, ہپنوٹزم کا, آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گے اسے یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے یہ اس وقت جو سبجیکٹس ہیں ان کو ایکڈیمکلی ہم نہیں پڑھاتے, صحیح, لیکن ان کو پھر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ وجود ہے ان کا. کیونکہ وجود ہے. اب ہپنوٹزم جو ہے یہ تو ہماری سائیکالوجی میں پڑھایا بھی جاتا ہے, یہ تو بڑا اچھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو شخص ہوتا ہے اس کو سجیشنز دیتے ہیں اور اس کو اس کے کانشیس سے نکال کے سب کانشیس میں لے آتے ہیں. صحیح. اور جب اس میں لے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فالو کرتا ہے, آپ کی انسٹرکشن کو یا سجیشنز کو فالو کرتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ یو کین کنٹرول. دس از ون وے. ٹھیک. اور آپ
हिप्नोटाइज भी उसी को कर सकते हैं जो वीकर पर्सनैलिटी है। इसके जरिए से बीमारियों का और खौफ का किसी हद तक देखिए जी, ये बिल्कुल दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट द होल ट्रीटमेंट, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। या डायग्नोज करने का तरीका, डायग्नोज का भी बहुत कम है, ये इलाज में थोड़ा बहुत करामत हो सकता है। फियर होती है जिन लोगों को, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरा रैकी है। रैकी जो है, इसमें हम ये कहते हैं, मैंने उसके स्टेप सीखे हुए हैं, हम पेशेंट्स पे करते भी हैं। रैकी भी एज अ न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट आई विल नॉट डिपेंड एंड एग्री टोटली। रैकी के अंदर हम ये कहते हैं कि आपकी एक पावर होती है, एनर्जी होती है जो बॉडी से ओमिट होती है, सही। और वो हिस्सा जो आपका डिजीज्ड हिस्सा होता है उसे आप टच करते हैं इस बिलीफ के साथ और प्रैक्टिस के बाद कि वो एनर्जी वहाँ पे जो नेगेटिव एरियाज होते हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हील कर देती है। ठीक। आपने फिलिपिनो का नाम सुना होगा, एक ऐसी खातून थी कि जो बगैर ऑपरेशन किए हुए आपका अगर पित्ता ख़राब है तो निकाल के फेंक दिया करती थी। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन सारी गुफ्तगू के लुब्बे लुबाब में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोस्ट ऑफ दीज issues which we have discussed, about 80% of them, they have to do with a weak psychology. और हमें इन लोगों से बचना चाहिए जो जादू टोना करने वाले हैं। हमें अपने रब पे, अपने अल्लाह पे, अपनी ज़ात पे एतमाद होना चाहिए, ख़ुद एतमादी पैदा करनी चाहिए। और हाँ, वो तबके जो बहुत 10% हैं जहाँ पे ये वर्केबल है, वहाँ पे भी वो लोग जिनमें रूहानी सलाहियत मौजूद है, और मेरे ख्याल है कि वो बड़े छुपे ढके लोग होंगे, वो हमारे टीवी पे या अखबारों में आने वाले सामने, हाँ, वो लोग उनकी, जिस तरह आपने कहा ना कि उनके मुंह से वो अल्फाज जहाँ जो कुरानी अल्फाज होते हैं उनका बाकायदा असर होता है। और मैं लास्ट जुमला आपको बताता चलूँ, इनका इतना असर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बाकायदा जो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन करते हैं उनमें तब्दीली आ सकती है, और उनमें तब्दीली आएगी तो हमारी बॉडी से बाकायदा वेव्स निकलती हैं, और ये वेव्स हमें भी कंट्रोल कर सकती हैं और इनका इतना भी असर हो सकता है कि ये आपको कंट्रोल करे। डॉक्टर साहब की इस बात की अगर इस तरह तवज्जो की जाए डॉक्टर खालिद ज़हीर के, कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत कम हैं आजकल शायद, या होंगे हमें नहीं मालूम, उनकी तलाश में ही लोग जाकर इन जादू टूनों वालों में फंस जाते हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है? जी, ऐसा ही होता है, और मैं डॉक्टर साहब की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। कुरान मजीद ने ख़ुद इस बात की वजाहत की है कि वमा हुम बिज़ार्रीना इल्ला बिइज़्निल्लाह, इनमें से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता सिवाय अल्लाह के इज़्न के। चुनाचे अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, उसी से दुआ करनी चाहिए कि वो बचाए, महफूज रखे, पनाह दे इस तरह के लोगों के शर से कि जो कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है कि चूँकि इसका एक इम्कान है कि कुछ लोगों के पास इसका एक पॉजिटिव सही इलाज हो, तो लोग उनकी तलाश में निकलते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री तो मौजूद नहीं है कि जिसकी होते हुए इंसान कहे कि ये शख्स है कि जो क्वालिफाइड है और फ़लाँ नहीं है। तो चुनाचे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं बहुत से ऐसे जाली लोगों को कि जिनके पास जाने के बाद वो नुकसान से दो चार होते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये ख़वातीन के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि ये जादू ज़्यादा होता भी ख़वातीन पे है और ज़्यादा करती भी ख़वातीन है। और यहाँ पे रेफरेंस सूरह फलक का मैं दूँगी जिसमें इरशाद बारी ताला है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ गिरोह में फूंक मारने वालियों के शर से। अब यहाँ पे वालियों की एक्सप्लेनेशन क्या अरबी ज़ुबान में डिफरेंट है और हम इसको उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में फ़ीमेल समझ लेते हैं, इसकी ज़रा वजाहत करें। जी, इसकी वजाहत तो ये है कि इसमें दोनों इम्कानात मौजूद हैं। ये लफ्ज़ की अपनी ज़रूरत है कि वो मुअन्नस में आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मर्द न हो। सही। लेकिन हकीकत ये है कि ख़वातीन में बिलुमूम मर्दों के मुकाबले में दो ऐसे इम्कानात मौजूद होते हैं कि जिसमें उनके इस टेंडेंसी में फंसने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके। एक तो ये कि घर बार की ज़िम्मेदारियों के अलावा वो बिलुमूम ज़्यादा फ़ारिग होती हैं, और इस वजह से उनका जहन काम करता है आपस में मिलजुल के। ज़ाहिर जहाँ पॉजिटिव काम कर सकती हैं, पॉजिटिव सोच रखती हैं, वहाँ नेगेटिव भी इम्कानात होते हैं। जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने काम काज में कमाने की परेशानियों में मुब्तला हो, ज़ाहिर है वो ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दूसरी बात ये भी है कि औरत को चूँकि माँ बनना था, इस वजह से अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी कि वो ज़्यादा जज्बाती हो और अपनी औलाद के लिए ज़्यादा कुर्बानी दे सके। यही जज्बातीपन एक्सप्लॉइट हो जाता है, मनफी हो जाता है, तो फिर वो हसद, दुश्मनी और दूसरे को उसके हालात को बुरा करना और ज़ेर करना,
یہ چیزیں بھی غالب آ جاتی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آسان ہوتا ہے نا جذباتی انسان کو اپنی جانب مولڈ کرنا، اپنے مطابق چلانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا، ڈاکٹر خالد جمیل آپ کا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے دیکھا۔ اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت سخت مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ انہوں نے مشکل کشائی کے لیے کیا راستہ اختیار کیا۔ اگر ہم بھی اسی راستے کو اختیار کر لیں تو ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں مشکلات صحیح معنوں میں آسان ہو سکتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔